ممبر نور پر جلوہ علماء ذوی احترام، مبلغین مبلغات، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی شاپ ارسگیرہ، خاص کر صدر صاحب، حاضرین مجلس اسلامی مجلس کے پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المقربين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في مقام آخر: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بیسر اسامہ مددے اگلے دی مددے کعبہ ایمان مددے بگردادے لدا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نارے یا غوث اعظم میزنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. یا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جن آیات مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان آیات کریمات کے متعلق کچھ گفتگو کرنے سے قبل بہتر ہی نہیں بلکہ مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز سے حقیقت منبع رشد و ہدایت آفتاب نبوت ماہتاب شمع رسالت دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والے آقا سرور کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مطہر معصبت بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب کو صدیق کا پیغام سنایا جائے، جب کو صدیق کا پیغام سنایا جائے،
اپنا سب کچھ راہ آقا میں لٹایا جائے، جب کو صدیق کا پیغام سنایا جائے، اپنا سب کچھ راہ آقا میں لٹایا جائے، ثانی اثنین کے انداز کو اپنا کر اختر، ثانی اثنین کے انداز کو اپنا کر اختر، ان کی نسبت کے تقاضے کو نبھایا جائے، ان کی نسبت کے تقاضے کو نبھایا جائے۔ خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں، خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں، قلندر غوث اقطاب ولی سب صدیق کہتے ہیں، قلندر غوث اقطاب ولی صدیق کہتے ہیں، قسم اختر خاطر ذات باری کی سرے منبر، قسم اختر خاطر ذات باری کی سرے منبر، میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں، میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں۔ خدا نے قرآن نے ثانی اثنین ان کو کہہ دیا، قرآن نے ثانی اثنین ان کو کہہ دیا، ثانی نہیں ہے خدا کی قسم یار غار کا، ثانی نہیں ہے خدا کی قسم یار غار کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت، اس پررونق مجلس کے اندر جمع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھتے ہوئے مالک کائنات جس عظیم ہستی کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ مالک کائنات آپ کی ذات بابرکت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے حبیب کی محبت کے لیے مدینہ بنا دے۔ واقعی خوش نصیب حضرات ہیں وہ لوگ جنہوں نے دامے گربے قدمے سخنے جس اعتبار سے بھی اس مجلس کو سجایا، اور سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ باعظمت میں اپنے نذرانِ عقیدت کو پیش کرنے کے لیے اس جلسے کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے دلی مقاصد میں کامیابی کامیابی عطا فرمائے۔ مجھ سے بیشتر ہمارے مبلغ صاحب سے بھی آپ نے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختصراً سماعت کیا۔ نعت و منقبت کی شکل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت کے ذریعے آپ نے بہت کچھ سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو کچھ اس مجلس کے اندر کہیں سنیں، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 273، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، الذین ينفقون باللیل، وہ لوگ جو رات کو خرچ کرتے ہیں، والنہار اور دن میں خرچ کرتے ہیں، سرًا چھپا کر خرچ کرتے ہیں، وعلانیۃ اور دکھا کر ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں، وَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ہی تو انہیں کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی انہیں کسی چیز کا کوئی غم ہے۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 40 ایک جز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ دو میں کا دوسرا جو اپنے ساتھی سے کہتا ہے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ ان دونوں آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرمایا۔ ایک سوال ہمارے ذہن کے اندر سب سے پہلے جو یہ پیدا ہوا کہ صحابی کون ہوتے ہیں، کن کو صحابی کہا جاتا ہے؟ صحابی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں اللہ کے پاک پیغمبر کو دیکھا اور حالت ایمان ہی کے اندر ان کا خاتمہ ہو گیا۔ جملہ صحابہ کرام اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ صحابہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہیں اور لوگوں کو ہدایت دینے والے ہیں۔ ہر صحابی کا مقام اپنی جگہ ہے، ہر ایک کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام سیدنا صدیق اکبر کا بنایا وہ مقام اللہ نے کسی کا نہیں بنایا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے سورہ توبہ کی تلاوت کی، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام رازی، امام طبری جیسے بڑے مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت نص قطعی قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ اگر کسی دوسرے صحابی کی صحابیت کا انکار کیا جائے تو بندہ گمراہ ہو جائے گا، بددین ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کر دیا تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو رات کو خرچ کرتے ہیں، جو دن میں خرچ کرتے ہیں، جو چھپا کر خرچ کرتے ہیں، جو ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ آیت کریمہ پوری کی پوری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت پر صادق آتی ہے کہ آپ کے پاس 40,000 دینار تھے، آپ نے 10,000 دینار رات کے وقت خرچ کر دیے، 10,000 دینار دن میں خرچ کر دیے، 10,000 دینار چھپا کر خرچ کر دیے اور 10,000 دینار ظاہر کر کے خرچ کر دیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا مصداق اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کو بنایا ہے۔ انہیں کی ذاتی بابرکت کے بارے میں چند جملے کہنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صدیق اس کے پیارے حبیب نے احادیث مبارکہ میں کیا تو مجھ گناہ گار کے پاس ایسی زبان نہیں کہ میں صدیق اکبر کی سیرت مبارکہ کو بیان کروں، لیکن زندگی کے کچھ پہلو اسلام کی خاطر کس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری، کس طریقے سے لوگوں کے سامنے آپ نے اپنی زندگی کو ایک نمونہ بنایا اور ہم غلامان رسول کو کیسا پیغام آپ نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر عطا فرمایا، میں بیان کروں اور دعا ہم ایک ساتھ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 573 عیسوی میں ہوئی، یعنی اللہ کے پاک پیغمبر کے دنیا میں تشریف لانے کے 2 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مکہ کی سرزمین کے اوپر پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ ہے،
آپ کے والد ماجد کا نام حضرت عثمان ہے، آپ کی والدہ کا نام حضرت ام خیر ہے، آپ کے صاحبزادے کا نام حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خانوادے کو ایسا خانوادہ بنایا، آپ کی ذات بھی صحابی ہیں، آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ کے دادا آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، آپ کی والدہ بھی صحابیہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اعظم کے دنیا کے اندر آنے کے بعد جتنے لوگ آپ کی حیات مبارکہ کے اندر پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو صحابی اور صحابیات کا خطاب عطا فرما دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ آپ کی پیدائش مکہ کی سرزمین پر ہوئی، زندگی گزرتی گئی، اعلان نبوت ابھی دنیا کے اندر میرے آقا نے نہیں کیا، لیکن تاریخ دا جب تاریخ کو بیان کرتے ہیں پیارے، تاریخ الخلفاء کو پڑھنا، امام طبری کی تاریخ کو پڑھنا، طبقات ابن سعد کو پڑھنا، امام رومی کو پڑھنا، ہر ایک نے یہی بیان کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے اندر ایسی زندگی اعلان نبوت تک گزاری، کبھی آپ نے کسی بت کی پوجا نہ کی، کبھی آپ نے کسی بت کے سامنے اپنے ماتھے کو نہ جھکایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قادر مطلق، اس نے آپ کی ذات ایسی بنائی کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں صدیق اکبر کو اپنے حبیب کا یار بنانے والا ہوں، تاکہ دنیا آنے والے وقت کے اندر یہ سوال پیدا نہ کر سکے کہ ابو بکر صدیق نے دنیا کے اندر اعلان نبوت سے پہلے بتوں کی پوجا کی ہے، بتوں کی پرستش کی ہے، بتوں کے سامنے اپنی گردن کو جھکایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے جبرائیل امین کا مقام دنیا کے اندر اور دنیا سے مافیہ کے اندر اور دنیا سے بالا تر اللہ نے آسمانوں کے اوپر جبرائیل امین کا مقام رکھا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے بعد ساری کائنات انسانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کا مقام بنایا۔ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی بنائی ہے۔ زندگی آپ کی بڑھتی گئی، اعلان نبوت جس وقت میرے پیارے آقا نے فاران کی چوٹی پر چڑھنے کے بعد کیا تھا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ پیشے سے تاجر تھے، آپ تجارت کیا کرتے تھے، آپ اس وقت جس وقت میرے نبی نے اعلان نبوت کیا آپ ملک شام تجارت کرنے کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ آپ ایک رات خواب کے اندر دیکھتے ہیں میرے ایک ہاتھ کے اندر چاند ہے، ایک ہاتھ کے اندر سورج ہے، اور میں ان دونوں کو اپنی چادر کے اندر چھپا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ صبح کو بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد عیسائیوں کے ایک پادری ایک راہب کے پاس جانے کے بعد اپنے خواب کی تعبیر کو بیان کرتے ہیں، اپنے خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھتے ہیں، خواب کو بیان کرتے ہیں۔ راہب پادری کہتا ہے اے ابو بکر عبداللہ، تم نے جو خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ کی سرزمین کے اوپر ایک نبی، آخری نبی مبعوث فرمائے گا، جس نبی کا ذکر اللہ نے توریت کے اندر کیا ہے، جس نبی کا ذکر اللہ نے زبور کے اندر کیا ہے، جس نبی کا ذکر اللہ نے انجیل کے اندر کیا ہے۔ وہ نبی جب دنیا کے اندر آئے گا، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا اگر دنیا کے اندر اگر مردوں میں سب سے پہلے کوئی ہوگا تو عبداللہ، اللہ تمہاری ذات بنانے والا ہے۔ راہب نے حضرت ابو بکر صدیق سے بیان کیا کہ اگر ان کے ہاتھ پر مردوں میں سب سے پہلے کوئی کلمہ پڑے گا تو اے عبداللہ تمہاری ذات ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تو نہ آپ کا لقب کنیت ابو بکر پڑھی، نہ لقب صدیق پڑھا، نہ لقب عتیق پڑھا، ابھی کچھ لقب نہیں ملا، ابھی حالت ایمان میں نہیں آئے۔ آپ کی تعبیر سننے کے بعد آپ ملک شام اپنا تجارت کا سامان چھوڑنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مکہ کے راستے پر آنا شروع کر دیتے ہیں۔ سفر طے کرنے کے بعد آپ غرد و غبار میں اٹے ہوئے مکہ کی سرزمین پر آنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ مکہ جیسے ہی قریب آیا
ابو جہل راستے میں مل جاتا ہے اور راستے میں ملنے کے بعد کہتا ہے اے ابو قحافہ آپ مکہ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھی نے محمد نے اعلان نبوت کر دیا ہے، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کر دیا، ہمارے معبودہ نے باطلہ کو ٹھکرا دیا ہے، اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا تھا میں ان کی نبوت کا انکار کرتا ہوں، خدا کی وحدانیت کا انکار کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے ابو جہل سے ایک جملہ کہا تھا اے ابو الحکم میں تم سے صرف بعد میں بات کروں گا، ابھی مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ مکہ کے اندر آ جاتے ہیں، آنے کے بعد غسل کرتے ہیں، اپنے لباس کو تبدیل کرتے ہیں، لباس تبدیل کرنے کے بعد آمنہ کے لال سید الانبیاء امام الانبیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جانے کے بعد عرض کرتے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت کر دیا ہے، آپ نے خدا کی وحدانیت اور اپنے رسول ہونے کے بارے میں اعلان کیا ہے، کہا میں نے یہی اعلان مکہ والوں کے سامنے کیا ہے لیکن لوگوں نے تسلیم نہیں کیا ہے، لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، کسی نے جادوگر کہنا شروع کر دیا، کسی نے پاگل کہنا شروع کر دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے نبی ہونے کے بارے میں کیا کوئی نشانی کوئی معجزہ ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میرے آقا فوراً ارشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ ابو بکر کیا تم نے ملک شام کی سرزمین کے اوپر جو خواب دیکھا تھا اور راہب نے جو تعبیر بیان کی تھی تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر نے اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان مبارکہ سے یہ جملے سنے، فوراً کہا یا رسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھا دیں، ایمان کے اندر داخل کر دیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی جھولی کو پھیلا، ابو بکر کو دامن اسلام میں داخل کر دیا۔ اس لیے تاریخ دان لکھتے ہیں اگر دنیا کے اندر اگر مردوں میں سب سے پہلے کوئی ایمان لے کر آیا اسی کو آج پوری دنیا صدیق اکبر کے نام سے تکبیر تکبیر اللہ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت ابو بکر نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کا کیا معجزہ ہے کہ میں آپ کو نبی مانوں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر ملک شام کی سرزمین کے اوپر تم نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی راہب نے تعبیر یہ بتائی ہے کہ تمہارے ایک ہاتھ میں چاند ہے ایک ہاتھ میں سورج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ امام الانبیاء کو تمہاری گود کے اندر بھیجنے والا ہے، امام الانبیاء کو تمہارے پاس مبعوث فرمانے والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اب تاریخ بیان کرتی ہے پیارے جس وقت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ پڑھا، دامن اسلام کے اندر داخل ہوئے، اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، تاریخ بیان کرتی ہے آپ نے اپنے ایمان کو چھپایا، اپنے اسلام کو چھپایا، زندگی گزارنی مکہ کے اندر شروع کر دی۔ آپ کی زندگی کے اندر ایک عجیب انقلاب برپا ہو جاتا ہے جب تاریخ پیارے بیان کرتی ہے مکہ کی سرزمین کے اوپر تقریباً 13 یا 14 لوگ ایمان لے کر آئے، 13-14 لوگ جب ایمان لے کر آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا دامن رسول سے وابستہ ہو گئی، لیکن ابو جہل اتنا مارتا تھا، اتنی تکلیفیں دیتا تھا، اتنی اذیتیں پہنچاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی صاحبزادی کو ایک بالٹے کے اندر ایک ٹب کے اندر بڑے برتن کے اندر پانی بھرنے کے بعد ان کو اسی ٹب کے اندر اسی بالٹی کے اندر اسی برتن کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، ان کی گردن کو چھپا دیا جاتا ہے، پانی کے اندر 1-2 منٹ تک ان کو سانس تک نہیں آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے حضرت نہدیہ کو دیکھا، حضرت نہدیہ کے اوپر ابو جہل ظلم بربریت کرتا ہے، ظلم بربریت کے پہاڑ توڑتا ہے یا رسول اللہ، مگر ان کے ایمان کی حالت، ان کے ایمان کی دان کی حالت یہ ہے، ان کے یقین کی حالت یہ ہے جب
جب بھی سانس آتا ہے خدا کا نام زبان پر ہوتا ہے، مصطفیٰ کا نام زبان پر ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت ابو بکر صدیق آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا ایمان چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے مال و دولت کو قربان کرنے کے بعد، اپنے مال کو خرچ کرنے کے بعد حضرت نہدیہ کو خریدنے کے بعد آزاد کر دوں۔ حضرت ابو بکر نے اپنے مال کو خرچ کیا اور خرچ کرنے کے بعد حضرت نہدیہ کو خریدنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں لائے اور لانے کے بعد آزاد کر دیا۔ اسی موقع پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے ابو بکر دنیا کے اندر میں نے جتنے لوگوں کا احسان لیا ہر ایک کا بدلہ میں نے دنیا کے اندر چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر تمہاری وہ ذات ہے کہ تمہارا احسان اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے میدان میں تمہیں اجر و ثواب عطا کرنے کے بعد تمہارا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ابو بکر ہر ایک کا بدلہ، ہر ایک کا احسان میں دنیا کے اندر چکا ہوں، میں ہر ایک کا بدلہ دے چکا ہوں، میں ہر ایک کے احسان کو چکا ہوں، میں نے ہر ایک کا بدلہ مکمل کر دیا، لیکن ابو بکر تمہاری ذات ایسی ذات ہے کہ جس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا بدلہ کل قیامت کے میدان میں تمہیں عطا فرمائے گا۔ خدا صدیق اکبر کی ہے پیارے، ایسی زندگی صدیق اکبر نے دنیا کے اندر گزاری۔ آج ہمارے نوجوان اپنے مال و دولت کو نہ جانے کہاں خرچ کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے حضرت نے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ موتا کے موقع پر اپنا سارا تن من دن سب کچھ حتیٰ کہ اپنے جسم مبارک کے کپڑے بھی اللہ کے نبی کی راہ میں قربان کر دیے تھے۔ اس ذات کا نام صدیق اکبر ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے یار غار کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تبھی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کیونکہ آپ کی صحابیت کے بارے میں نص قطعی قرآن کریم کی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ عالم تصورات کے اندر جبرائیل امین، آپ جانتے ہو کون ہے جبرائیل امین؟ سدرۃ المنتہا کے مکین، طائر سدرۃ المنتہا، بلبل سدرۃ المنتہا، ملائکہ کے سردار حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے پاس اللہ کے پیغامات کو لانے والے فرشتے کا نام جبرائیل امین ہے، ملائکہ کے سردار کا نام جبرائیل امین ہے۔ لیکن عالم تصورات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین سے معلوم کیا اے جبرائیل تم نے ہر ایک نبی کو دیکھا، ہر ایک پیغمبر کو دیکھا، کیا تمہارے نورانی دل کے اندر کوئی خواہش ہے؟ جبرائیل امین نے اللہ کی بارگاہ میں سدرۃ المنتہا سے ایک جملہ عرض کیا۔ پیارے سنی مسلمان بھائیوں جملے کو سنیں اور سننے کے بعد اپنے دل کی تختی کے اوپر نوٹ کر لو۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا تھا اے رب کائنات مجھے کوئی خواہش نہیں ہے، ہر ایک نبی ہر ایک پیغمبر کو دیکھا ہے، لیکن خواہش یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر مجھے ابو بکر صدیق بنا دیتا تاکہ غار کے اندر، غار سور کے اندر جب کوئی صحابی، کوئی انسان، کوئی فرشتہ نہ تھا، اس جگہ پر تیرا حبیب تھا، وہ یار غار تھا۔ لگاتار 3 دن ابو بکر نے اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرے مبارک کو دیکھا، 3 دن 3 رات اب حضرت ابو بکر دیکھتے رہے۔ اس لیے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اے ابو بکر ساری زندگی کی نیکیاں میری لے لو لیکن ایک نیکی غار کی مجھے عطا کر دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار کی نیکی ایسی بنائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی کا ذکر قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کتنی تاریخ بیان کی جائے، کہاں تک بیان کی جائے، سیرت مبارکہ قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اگر اس کی تشریح، اس کے الفاظ، اس کے معنی کو بیان کی جائے ہماری زندگی تو ختم ہو جائے گی، لیکن صدیق اکبر کی سیرت مبارکہ مکمل نہیں ہو پائے گی۔ ایسی تاریخ ہمارے اسلاف کی ہے، ہمارے بزرگان دین کی ہے، لیکن آج نہ جانے رافضی لوگ، خارجی لوگ آج مولائی کہنے والے، اپنے آپ کو حضرت علی کا شہدائی کہنے والے، پیارے ہم سے زیادہ حضرت علی کو ماننے والا کون ہوگا؟ ہم تو اہل بیت اطہار کے غلام ہیں، غلاموں کی جھوٹیوں کے اندر لگے ہوئے ذرات کے برابر بھی نہیں ہیں، ہم سے زیادہ حضرت علی کو کون
اپنی جان کو قربان کرتے تھے، اسی کا نام صدیق اکبر ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ہر صحابی نبی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ چاندنی رات ہو رہی تھی، آسمان کے اوپر ستارے جگمگا رہے تھے، چاند نکلا ہوا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتے ہیں، اے عائشہ آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ دیکھ رہی ہوں۔ کہا کہ عمر کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں سے زیادہ بنائی ہیں، دنیا کے درختوں کے پتوں سے زیادہ اللہ نے عمر کی نیکیاں بنائی ہیں، دنیا کے ذرات سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اتنا سنا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، آقا میرے بابا جان کا کیا عالم ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ایک پلے کے اندر اور ابو بکر کی غار سور کی ایک نیکی ایک پلے کے اندر رکھی جائے، حضرت ابو بکر کی ایک نیکی حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی کی ساری نیکیوں پر بھاری پڑ جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں آپ دنیا کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر سے وابستہ ہوا، جس نے دنیا کے اندر اپنی مال و متاع، اپنی جان، تن من دن سب اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے لیے قرآن میں ارشاد فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو مصطفیٰ کے دامن کو پکڑتے ہیں، اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں سے ہر ایک کے خوف کو مٹا دیا کرتا ہے۔ انہیں دنیا کے اندر نہ تو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ ہی انہیں کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ پیارے آؤ تاریخ کو دیکھیں، تاریخ کے حوالے کو دیکھیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے اوپر جب 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے، ایمان لے کر آئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء میرے نبی کے چچا جان کے ایمان لانے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں خانہ کعبہ کے پاس جانے کے بعد اعلانیہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے منع نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر کے تاریخ کے اندر اگر خانہ کعبہ کے سائے میں اگر سب سے پہلے دنیا کے اندر اسلام لانے کے بعد اگر کسی نے خطبہ پڑھا ہے اسی کو پوری دنیا صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے۔ خانہ کعبہ کے احاطے میں تاریخ یاد رکھنا، تاریخ الخلفاء کے حوالے سے، تاریخ طبری کے حوالے سے، امام بیہقی کے حوالے سے میں آپ کو حوالے کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر نے سب سے پہلا خطبہ خانہ کعبہ کے سائے میں دیا۔ جب خانہ کعبہ کے سائے میں حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا، لوگوں نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا قریب یہ تھا لوگ بیان کرتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ صدیق اکبر کی جان چلی جائے گی، لیکن جب ہوش آتا ہے شام کے وقت صدیق اکبر عالم تصورات کے اندر اپنے آپ کو بے ہوش پاتے ہیں، ہوش میں آتے ہی اللہ کے پاک پیغمبر کا نام مبارک اپنی زبان پر لاتے ہیں، اپنی ماں حضرت ام خیر سے کہتے ہیں اے ماں جان یہ بتائیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا کیا حال ہے؟ اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنے درد کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر پرواہ ہے تو یہ پرواہ ہے کہ میرے آقا کی ذات مبارک کا کیا عالم ہے، میرے آقا کی ذات کیسی ہے، نبیوں کے سردار کی کیسی ذات ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا کیا عالم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی وقت اسی واقعے سے تاریخ دانوں نے بیان کیا ہے کہ جب تک حضرت ابو بکر نے اللہ کے پاک پیغمبر کے رخ زیبا کو نہیں دیکھا تھا اس وقت آپ نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا تھا، اور آپ نے قسم کھا لی تھی رب کعبہ کی قسم جب تک اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرے مبارک کو نہیں دیکھ لوں گا تب تک میں ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرے مبارک کو دیکھا، میرے آقا نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، مالک کائنات نے انعام عطا فرمایا، تو کیسا انعام عطا فرمایا؟ آؤ انعام سن لو اور سننے کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں، کیونکہ پیارے تاریخ بہت لمبی ہے اور ٹائم بھی ہو رہا ہے، ہمیں فاتحہ
خوانی بھی کرنی ہے، صلاۃ و سلام بھی کرنا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے جلسے کو سجایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ آؤ حضرت ابو بکر کی شان کو سن لو۔ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، 3 کرسیاں اللہ کی بارگاہ سے لگائی جائیں گی، سونے جواہرات سے بنی ہوئی اللہ کی بارگاہ سے میدان محشر کے اندر 3 کرسی لگائی جائیں گی۔ دائیں کرسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو بٹھا دے گا، بائیں کرسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو بٹھائے گا، بیچ والی کرسی خالی رہ جائے گی۔ ہر ایک پیغمبر، ہر ایک رسول دل کے اندر یہی خواہش کرے گا، اے اللہ اس کرسی پر بیٹھنے کا موقع مجھے نصیب فرما دے۔ ایک جانب حبیب ہے، دوسری جانب خلیل ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے ہاتف غیبی سے آواز آئے گی، ابو بکر کو لایا جائے اور بیچ والی کرسی پر بٹھا دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے سنی مسلمان بھائیوں، اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے ایمان کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ایسی شان اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں حضرت ابو بکر کو عطا فرمائے گا۔ ایک طرف حبیب ہوگا، دوسری طرف خلیل ہوگا، اور بیچ میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد رکھنا اپنے حبیب سے 2 سفر کروائے۔ اپنی بات کو ختم کر دوں، ایک سفر معراج، دوسرا سفر ہجرت۔ سفر معراج 52 سال کی عمر میں ہوا اور سفر ہجرت 53 سال کی عمر میں ہوا۔ 52 سال کی عمر کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے سفر معراج کیا، سدرۃ المنتہا تک اللہ نے ایسا خادم عطا فرمایا جس کو پوری دنیا جبرائیل امین کے نام سے جانتی ہے۔ جبرائیل امین کا ثانی نہیں ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے 1 سال کے بعد سفر ہجرت فرمایا، اور سفر ہجرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا یار عطا فرمایا جس یار کا پوری دنیا کے اندر کوئی ثانی نہیں۔ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا لقب، کچھ راوسی بیان کرتے ہیں، عقیدہ بیان کر دو۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا لقب حضرت علی کا لقب ہے۔ لوگوں نے چرا کر حضرت ابو بکر کے نام کے سامنے رکھ دیا۔ پیارے صدیق اکبر کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ میں صدیق اکبر کہا ہے۔ صدیق کا معنی ہوتا ہے صدق، کا معنی ہوتا ہے سچ بولنے والا، اور صدیق کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک صفت اور لگا دی، صدیق اکبر انبیاء کرام کے بعد اگر دنیا میں سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے، اسی کو دنیا صدیق اکبر کہتی ہے۔ تاریخ ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت علی کا لقب ہے عتیق۔ میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اے ابو بکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا ایک لقب عتیق بنایا ہے۔ عشرہ مبشرہ کے اندر جو میرے پیارے آقا نے مسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر، مشکات کی حدیث مبارکہ میں جو 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی، اگر جنت کی بشارت میرے آقا نے سب سے پہلے دی، اسی کو دنیا صدیق اکبر کہتی ہے۔ ایسی تاریخ صدیق اکبر کی ہے۔ میرے پیارے آقا نے ایک لقب عطا فرمایا، عتیق، اور عتیق کا معنی ہوتا ہے اے ابو بکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن آج ہم نے صدیق اکبر کی شان کو بھلایا، ہم نے آپ کی تاریخ کو بھلایا، آپ کی سیرت مبارکہ کو بھلایا۔ آپ نے کیسے زندگی گزاری، آپ نے کس طریقے سے اپنی ساری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی، اپنا سب کچھ تن من دن سب کچھ اللہ کے پاک پیغمبر کے قدموں پر قربان کر دیا۔ آج ہماری ملت کا نوجوان اپنی دولت کو کہیں شراب میں خرچ کرتا ہے، کہیں جوا کھیلتے ہوئے خرچ کرتا ہے۔ پیارے اگر 1 روپیہ اگر اسلام کی خاطر تم خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے 100 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے جو لوگ
دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کی حقانیت لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، عقیدہ اہل سنت و جماعت کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کے دنیا سے ظاہر ہو جانے کے بعد آپ خلیفہ اول ہیں، مصلح رسول کے آپ امام ہے، اور میرے پیارے آقا کی زندگی کے اندر آپ نے ایک روایت کے مطابق جو ہمارے فقہا محدثین علماء کرام کا اتفاق ہے اس روایت کو بیان کروں، اللہ کے پاک پیغمبر کی حیات مبارکہ کے اندر آپ نے مصلح رسول پر کھڑے ہو کر تقریباً 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ یہ شان صدیق اکبر کی ہے۔ اگر آج ہم دنیا کے اندر کسی پیر کے پیچھے نماز پڑھیں، ہم اپنی شان کو بیان کرتے ہیں۔ ہم نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، ہم نے مولانا شاکر نوری کو دیکھا، ہم نے بڑا عالم دین کو دیکھا، محقق مسائل جدیدہ کو دیکھا، ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ صدیق اکبر آپ کی زندگی پر ایک نہیں لاکھوں زندگیاں قربان، سینکڑوں زندگیاں قربان، آپ کے پیچھے اللہ کے پاک پیغمبر نے 17 نمازیں ادا فرمائی۔ ایسی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بنائی ہے۔ اور یہ غار یار غار جو لقب آپ کو ملا، جس کے بارے میں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، زندگی سلامت رہے گی انشاءاللہ العزیز مفصلا تفصیل کے ساتھ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کروں گا۔ بس اتنا یاد رکھو، سدرۃ المنتہا سے بالا تر اللہ کے پاک پیغمبر معراج کی رات میں گئے، جب کوئی نہ تھا، کوئی انسان، کوئی فرشتہ، کوئی مکان نہ تھا۔ اس مکان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنے پیارے حبیب کو پکارا تو وہ آواز صدیق اکبر کی آواز تھی۔ ایسی شان اللہ نے صدیق اکبر کی بنائی ہے۔ لہذا پیارے ہمارے سامنے زندگی کا نمونہ صدیق اکبر کی زندگی کا نمونہ ہے۔ آپ نے اپنا سب کچھ مال و اسباب، اپنی زندگی پیارے آقا کی بارگاہ میں قربان کر دی۔ ہمیں بھی چاہیے، ہماری ملت کے نوجوانوں کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے، ہم دین اسلام کی خاطر، تبلیغ اسلام کی خاطر اگر لوگ گالیاں دیں، گالیوں کو سنیں، صدیق اکبر کی سنت ہے۔ اگر کوئی مارے، مار کھا لے، صدیق اکبر کی سنت ہے، عمر فاروق اعظم کی سنت ہے۔ لہذا پیارے ہمیں دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مالک کائنات آج تو یوم وصال سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مالک کائنات آج کے دن کی برکتیں ہمیں خوب عطا فرمائے۔ مالک کائنات جن لوگوں نے دامے درمے قدم سخنے اس محفل کا انعقاد کیا، مالک کائنات ان کے دلوں کو صدیق اکبر کی محبت کا مدینہ بنا دے۔ مالک کائنات دنیا اور آخرت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ نصیب فرما دے۔ مالک کائنات جو کچھ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمات کی روشنی میں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، دونوں کا شان نزول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف جملہ اور سن لیں اور اپنی بات کو ختم کر دوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اگر کوئی زیادہ نماز پڑھنے والا ہے اس کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، نمازی والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اگر کوئی اسلام کے اندر زیادہ جہاد کرنے والا ہے اسے باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ اگر کوئی زکات دینے والا ہے اسے باب الزکات سے بلایا جائے گا۔ اگر کوئی زیادہ روزہ رکھنے والا ہے اسے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا اگر 8 دروازوں سے کسی کو پکارا جائے گا اسی کا نام صدیق اکبر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، احتشام صدیق اکبر کی پیارے ہمیں چاہیے ہم حدیث مبارکہ قرآن کریم کی روشنی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں، سنیں اور سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کائنات ہمارے دلوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پیدا فرمائے۔ مولا جو کچھ میں نے کہا کہنے اور سننے کے اندر جو بھی خامیاں ہو گئی ہوں مالک کائنات معاف فرمائے۔ استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات وآخر دعوانا